السلام علیکم دوستو، ایک شخص کہتا ہے کہ 2018 کی ایک شام تھی جب میری موبائل کی بیل بجی، کال شروع ہوا۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے، 3 سال ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی، اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کرانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی تھی، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھی شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کی بہنوں ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، 3 بچی ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگے، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میرے بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیے، احسان مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا لیکن مسئلہ بچ چکا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا، کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا، بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے، میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئی۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہو آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی دکھائی دے رہی؟ کہنے لگی دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھے ہیں اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیے، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نچوڑ کر جاتی، اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیے، دیکھیے اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئیں گے اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کوئی سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی، معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریے جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دیا۔ یہ قصہ دوستوں مختصر، ان کا نکاح پروفیسرز ریسرچ اکیڈمی ٹیم کے بھائی پروفیسر نے پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ و بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو رضوان نے کہا تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیے، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے دوستو تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہار آ چکے تھے، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچی شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئی، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کے ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا
تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر میں تھے۔ وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، وہ دوسری کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسری کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچے انتہائی کمزوری کے حالت میں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے ریحانہ بچے کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ریحانہ نے سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا۔ وہ بچے رضوان اپنے گھر لے آیا دوستو۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے رضوان، ریحانہ اور اس کے پہلی بیوی کی جان ہے۔ رضوان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا سر عبداللہ صاحب، کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا۔ میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیاں خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میری جیسی لاکھوں ہے جو دکھوں بھری زندگی گزار رہی ہے، ان کو بھی خوشیاں دینی ہے۔ کاش کی یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ دوستو یہ واقعہ فرضی نہیں حقیقی ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہو زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچی نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دست شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا یہی ہے سنت؟ کہاں لے کے جائے وہ عورت ان بچوں کو قتل کر دی یا کسی دریا میں پھینک دے؟